والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء سبحان ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سبحان اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان اللہ أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ دوسری بات حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ سبحان ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالی اللہ نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ سبحان میرے آقا کریم معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میرے آقا کریم معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اب سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں سبحان حکمت کا اولاد خوشی پڑھنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل سد احترام و سد تعظیم و تقریب میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، جمعہ کا مختصر جیا وقت ہے، مختصر جے لفظوں کے اندر میں تو ہم کو صرف اتنا رسانا چاہتا کہ ایک معراج کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ کیا؟ مالک کی لم یزل میں اس دھرتی کائنات دے ہوتے جس وقت لوگوں کی ہدایت واسطے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا، تو اللہ نے ہر نبی ہر رسول کو اپنی اس نبوت کا لوہا تے سکہ بنواون کی خاطر کوئی نہ کوئی دلیل عطا فرمائی، اور ایسی دلیل کہ جیڑی اس وقت دے تمام لوگوں کے کولو اس نبی کو، اس رسول کو برتر اور ممتاز کرے ساری دنیا کو، اللہ ایسیاں دلیلاں اپنے نبیاں تے رسولوں کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. قرآن فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اساں اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بینات، واضح دلیلاں، روشن دلیلاں عطا فرمائی. اور اللہ کی عادت، اللہ کا وتیرہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اس وقت کے مطابق کہ وہ وقت کے اندر ان علاقے جیڑی شے دا بہت زیادہ چرچا ہو رہا، شہرا ہو رہا، اللہ پاک وہ نبی اور رسول کو وہ چرچے شہرے کے مطابق وہ جی دلیل، وہ جیاں معجزہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. میں مختصر انداز میں مثال کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو کا بہت بڑا چرچا ہے. علماء کو سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے زور نال لوگوں کو قابو کرے دے ہیں. بادشاہ وقت نے جادوگراں دا ہی گروہ گروپ رکھا ہوا ہاں جڑے جادو لوگوں کے کر کے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرے دے ہیں. ہوندے نہیں جی ہوں تمہارے کو بھوپے آ گئے اور وہ شوبدہ بازیوں تو کو نشے دن دوسرے اشارے درخت پودے ہوئے کہ جناب ایسا کو حضرت سے حساب تک کر دے گا کروے دے نا حساب کیا کرنے لیا حساب جی یہ اکاؤنٹنٹ لگا بیٹھا ہوئے بڑا یہ تھوڑا حساب کر کے دے کوئی اللہ کے بندے وہ کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، وہ غیب دی خبراں
تو آپ کو کیا سنا ہونی ہے، لیکن ضعیف الاعتقادی. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا اتنا چرچا روایات دے اندر آنے کہ ایک نمار حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کو اجازت کی تھی، ربا میرے کو اجازت فرماؤ میں مینا زمین تے ذرا دیکھا تو صحیح یہ جادو کا کیا علم ہے جڑا تعین لوگوں کو دیتے. جناب جبریل آئے، توجہ میرے پاس کر ایک بستی تو ایک بڑھڑا بابا بھی گلدا بھی آئے روکے نے فرمایا تو جادو جان دے. جی ہاں جی، کتنا جان دے؟ بس اپنے علم کے مطابق. آپ نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے مقرر جہاں نام جبریل ہے، ذرا میرے کو اپنے جادو کے علم نال یہ دسا کہ وہ جبریل یہ جگہ دے کتنا ملک صاحب، وہ جبریل اس وقت کتنا ہے؟ این بڑھے بابے نے ایویں گریبان 5 منٹ تک سر پاتی رکھے، 5 منٹ بعد یہ سر اتنا چاہتے آدھے میاں میں اپنے جادو کے علم نال مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، تحت تو فوق سارا نگاہ دوڑائیے، میں وہ جبریل لیا کتھائی نظر نہیں آیا. میں اس نتیجے تے پہنچا کھڑا کہ وہ یا تو ہے یا میں. یعنی اس قدر جادو کا چرچا ہا، اس قدر جادو کا دورہ ہا، اس قدر جادو کا شہرہ ہا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وقت دے سارے لوگوں کو ممتاز دکھانا رہا، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانی اور معجزہ وہ جیاں عطا فرمایا. قرآن بیان سارا فرمایا پیغمبر کو نے حق کے اندر کیا ہے اللہ ہی عصایا اسے دیے کیا کرے تھے اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. اللہ کی نال 1 لاکھ ہزار بکریاں چلے گا، پتے جھڑے گا، میں سارے کام جڑے ہی سوٹی دنال کرے گا. روایت چلے پیغمبر ذرا ہی سوٹی کو سکتے اور زمین دے اٹھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی زمین دے سکتی اور سوٹی جڑیے قرآن دے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ اَجْدَہا بَرْدُ کھلا نام بلگئی بہولا. اللہ دے پیغمبر فطری تقاضے دے نال، بشریت دے تقاضے دے نال خوف کھڑن لگل، ڈرن لگل. رب العزت نے فرمایا اے میرے کبھی خذھا ولا تخف، خذھا ان پکڑ گھلو، لا تخف ات خوف نہ کھاؤ، خوف نہ کھاؤ، ڈر نہ کھاؤ. خذھا ان پکڑو، اللہ سے نام گے فرما دے پیغمبر ڈرن کی ضرورت نہیں. ہی نام کو ہاتھ لاؤنا، نبوت والا ہاتھ لاؤنا تھوڑا کام ہے. پھر والا نام کبھی سوٹی بنانا میں اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے میرے دوستو، اللہ نے مالک لم یزل نے لفظ جڑا استعمال فرمائے، فرمایا خذھا، اے پیغمبر اپنا نبوت والا ہاتھ دیتے رکھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بے شک کئی لوگ تو قوادن چاہے یہ جو بندی وہابی یہ نبی کو اپنے ذہن آتے ہاتھ دے اندر فرق، ہاتھ دے اندر کیا ہے فرق. دونوں بولو فرق. پانی یہ بھی ہے، پانی زمزم کا ہے، پانی دے اندر فرق ہے. اگو ورنہ ولا تخف، ایک ہے خوف، ایک ہے حزن.
یہ کیا ہے؟ حزن. حزن. جتنا خوف ہو دے اپنی ذات واسطے بندہ ڈرتے، آپ اپنی ذات ڈرتی ہے. عربی دے اندر لفظ استعمال تھی دے خوف لا تخف. فرمایا میرے کریم خوف نہ کھا، ڈرنا. ایک وقت ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر تشریف گئے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نالن دشمن غار دے دہانے تے منہ تے آئے کھڑن. اتھا بھی جناب ابو بکر صدیق خوف زدہ ہیں لوگ آدھے شور کرے دیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جب سین کو آکے آقا وہ تے دشمن آ گئے، سین نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا، او ہون آئے تے سارے بچاون والا پہلے کول موجود ہے. سبحان اللہ. نالے لفظ تھا قرآن نے خوف دا نہیں آکھیا. صحیح نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا. غم کیدا ہا جناب ابو بکر صدیق کو میرے آقا دا غم ہا، دکھ ہا کہ میری جھولی دے اندر نبوت دا چہرہ، نبوت دی کھلی ہوئی کتاب کھلی پئی ہے تے میں پڑھدا بیٹھا تے یہ دشمناں نے میرے کو صحیح کو جدا کر دیتا تے کیا بنسی. صحیح نے فرمایا او بکر لا تحزن، میرا غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ اساں دوہاں دے نال ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معنی، اللہ میرے نال ہے. فرمایا نا قرآن ہے ان اللہ معنا، اللہ اساں دوہاں دے نال ہے. لا تحزن، حزن ہونے بے واسطے، غم بے واسطے، خوف ہونے اپنا. فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کھا، میرا غم نہ کھا. ان اللہ معنا، اللہ اساں دوہاں دے نال ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک فرمائے لا تخف، اے میرے کریم خوف نہ کھاؤ. خذھا، ہینا انتے نبوت والا ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھن والا کب میں تے والا یہ کوئی نام کوئی سوٹی بڑا دے نہ میں اللہ دا کم میں. سبحان اللہ. میرے گزارش کرنے کا مقصد ہاتھ نبی دا ہوئے، طاقت اللہ دی نبی دا معجزہ بنوے دے، ہاتھ ولی دا ہوئے، طاقت کرے اللہ دی ولی دی کرامت بنوے دیئے. سبحان اللہ. اسا معجزات دے بھی قائل، کرامات دے بھی قائل، اللہ دے ولیت دی کرامتاں اسا بنے دے. اور میرے دوستو اللہ دے پیغمبراں دے نبیاں دے معجزات اسا بنے دے. ٹھگا ٹھگا نہیں بنے دے. ٹھگی لوگ اکثر آوے چوڑے دی قبر تے رکھے ونجو دھاگا بیچی آؤ، بارے دا بخار ختم. چوڑا جڑا ہے وہ آپ چوڑا اتارے بارے دا بخار ختم کرے دا. یار کچھ تے سوچا کرو تو بھوکا ڈیوائے چاہو قرآن دے نیڑے تسا لگ دے نہیں. یہ جڑے بھوکیاں شوکیاں آلے مالک علم جزل نے قرآن دی آخری سورت تو پہلی سورت دے اندر فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اللہ دے پناہ منگو، پناہ کے لے کنے من شر النفاثات، یہ جڑے پھوکے مار کے پھوکے دے کے نفاثات، انہاں دے شر کو اللہ نے آکے کیا منگو؟ پناہ. پناہ. پیسے ہی نال دے آدھے کہنا نا پیسے ہی نال دے آدھے وہ پھوکے بدل دے پھوک گئے.
اللہ دا سچا ولی ہوے جیندے چلدے بہندے اٹھدے پھردے سندے جاگدے کھاندے پیندے قدم قدم تو سنت دی خوشبو آندی ہوے ایسا اللہ دا ولی ہوے اندے قدماں دی خاک ہوے اساں اکھی دا سرما بناون واسطے تیار سبحان اللہ اودی نوکری کرن واسطے اودی غلامی کرن واسطے اساں تیار ہیں لیکن شعب دے باز جڑے ایمان تے بھی ڈاکا مرے دن جیب تے بھی ڈاکا مرے دن انہاں لوگاں دے اساں قائل نہیں بولو نا نہیں تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اپنے موضوع کی طرف آؤں میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ اس وقت دے عین مطابق جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمان آیا اللہ نے پیغمبر نے بیٹھے لوگوں کے اندر طب دا بڑا چرچا ہے حکمت دا بڑا چرچا ہے ڈاکٹری دا بڑا چرچا ہے بڑے بڑے طبیب حکیم لوگوں نے علاج بدے کرے ہوئے مالک لم یزل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو او نشانی او معجزات فرمایا اے تے بیماراں کو ٹھیک کرے دن میرا نبی جڑا مر ونجے اے کو زندہ نہیں کر سکدے آؤ تو معجزہ دے گا کسی بھی قبر دے اوتے ون کے تساں آکھو قل باذن اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو گئے مردہ کھڑا ہو سی والا کلمہ پر سی کلمہ پڑھنے کے بعد وقت بلا ہوئے خیر تھی ویسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیتے حکیم طبیب آؤ ہر بیماری کا علاج بدے کریں گے برس کی بیماری ٹھنڈری دی بیماری بندہ لمبا بدرا تھی میں ہدا علاج کہنے کوئی نہ اللہ کا نبی یہ چہرے پہ ہاتھ پھرے گن وجود پہ ہاتھ پھرے گن برس کی بیماری ختم سبحان اللہ فرما بیماروں کو ٹھیک کرنے میت کوئی ٹھیک ہو سکتی اللہ کا نبی آ کے قبر دلتے آتے قل باذن اللہ اللہ کے حکم نال کھڑے ہو گئے میت کھڑی ہو گئی ہے یعنی اللہ نے ایک معجزہ عطا فرما کے اپنے پیغمبر کو وقت دے لوگاں کرے ممتاز کیتا سبحان اللہ میرے آقا دا زمانہ آیا امام الانبیاء فخر کائنات امام الرسل فخر الرسل عادی السبل مولا کل صاحب المزمل صاحب المدثر صاحب یاسین صاحب طه صاحب الم نشرح لك صدرك یعنی شب معراج کا دلہا امام الانبیاء صاحب قاب قوسین صاحب اودنا آپ دا زمانہ آئے لوگوں کے اندر علم کا بڑا چرچا ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں شعراء موجود ہیں علم کا اتنا چرچا کہ لوگ دامیان کعبہ بیت اللہ کے اندر فی البدی 100 اشعار اہدے بین 200 اشعار اہدے بین اور لوگوں نے علم کا بڑا بڑا دور دور تک شہرائے اللہ نے میرے آقا کو میرے محبوب کو قرآن معجزے کے طور پہ عطا فرمایا کہ یہ تمام کائنات کے علوم دا منبع تے مرکز ہے سبحان اللہ میرا لگتا ہے قاضا شاعر آ کے اپنا کلام لکھ کے بیت اللہ کے دیواروں نہ لٹکا رہے ہیں صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی کچھ دیکھ رہے ہو صحیح فرمایا میں کہ امی ہوں فرمایا کچھ بھی میرے آقا فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ سورت تو سبھی لٹکا لو بیت اللہ کی دیوار پہ لٹک گئی ہے جن عرب کا سب تو بڑا شاعر عالم آئے ہر کہنا کلام پڑھنا آئے نمبر لینا آئے جب اس سورت پہ آئے اس کلام پہ آئے کافی دیر کھڑا رہے دائیں بائیں اہدا آخر نتیجہ ایک جیسی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر لکھے اوے لوگو یہ میں کو کہیں بندے دا کہیں انسان دا کلام نظر نہیں سبحان اللہ اللہ نے حضور کو کلام عطا فرمایا علم عطا فرمایا اور کئی لوگ تو کو دن چاہیے یہ نبی کا علم نہیں بنے دے او بھائی سارے عقیدہ ایمان ہے اسا حضور دا علوم اولین
علوم آخری، علوم ظاہر، علوم باطن، یعنی جتنے علوم اللہ حضور دی شان دے لائق سمجھتے ہیں، مالک لم یزل نے وہ سارے علوم حضور کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. لیکن عطا کا ہے اللہ زور بولو، اللہ نے عطا فرمائے. دیول والا خدا ہے، گنن والے حضور کو روح فرمائے. کوئی اختلاف دی گل نہیں، کوئی جھیڑے دی گل ہے جی. اے بھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا کو اللہ نے اس وقت جن لوگ عالمان شاعران ان کے مقابلے کے اندر ہند ایک قرآن یعنی علم والا ایک معجزہ عطا فرمایا، دوسرا معجزہ معراج عطا فرمایا کہ بطور نشانی اور دنیا والوں دیکھو رحمت والا فرش گئے، رحمت والا فرش گئے، ویدا کتاب ہے عرشوں کے اوپر حضور علیہ السلام فرمائے انا من اللیل والیقظہ، میں کچھ نظر کے کچھ جاگر کی حالت کے اندر اتانی جبریل، میرے قول جبریل ہے اور جبریل نے آ کے اللہ کا پیغام سنائے. میرے آقا فرمائے لمبا واقعہ نہیں، مختصر نصیحہ. جبریل نے آ کے آکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اج رات کے اندر تو کو آسمان میں بلائے، حضور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاؤ. میرے آقا فرمائے کینے چلے، ہمارا نورانی براق نہ لے، نورانی براق میرے آقا سوار اور چلدیا. حضور فرمائے اتنی برق رفتار ہے، بجلی کی طرح ہوئی چمک دمک گئی اور وہ نورانی براق جے مقام چلی داخل ہوئی اتھن مجھے قدم پونے چلدیا آسمان پر پہنچ گئی ہے. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھڑکے ہمیں پوچھا گیا من دقل باب، کون بندہ کھٹکھٹانے والا؟ انا جبریل. من معک، تیرے نال کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور سنا کلائی کیا لوگوں پیغام بھیجا گئے؟ جی ہاں پیغام بھیجا گئے. وقت دروازہ کھلے، دروازہ کھلے نوری مخلوق وہ جہان میا، یہ جہان میا، وہ عالم ملکوت، عالم ملکوت، یہ عالم دنیا. فرشتے حیران، ملائکہ حیران. اللہ اسا عالم دنیا والے دے ارواح دا اتھا مٹھن، روح دا اتھا مٹھن، لیکن یہ فزیکل باڈی دے نال، یہ جسم دے نال، یہ جسم، یہ کپڑے، یہ پاپوش مبارک، یہ پگڑی مبارک، یہ وجود، اس وجود نال چاہے پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اج تو پہلے یہ حد کہنے کراس نہیں کی تھی. سبحان یہ حد کہنے کراس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جہاں زور بولو بھی آئے. یہ جہاں ماں دے پیٹ دا جہان، قبر والا جہان بیا ہے. وہ ایک یہ دو جہان تہن کہنا، قبر والا جہان عالم برزخ ہے، وہ جہان عالم ملکوت ہے. عالم دنیا دی مخلوق عالم ملکوت دے وچ بنیے. این فزیکل باڈی دے نال، این وجود دے نال، این جسم دے نال. فرشتے حیران، اللہ کون ہیں، کیویں ہیں، اتنا کیویں آ گئے، اتنا شان، اتنی بلندی، اتنا مقام. اجڑے فرشتے سچے دے وتے ہیں کہ جبریل نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائے. من دقل باب، کون؟ انا جبریل. لما کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سلا الیہ، انہاں کو پیغام بھیجا گئے. جی ہاں. ول دروازہ کھلے، معلوم ہویا آسمانہ دے دروازے ہر کہیں کیتے نہیں کھلتے. بے شک. سبحان یہ امتیازی شان، انفرادی مقام رب نے عطا فرمائے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں آسمان.
70 تو میرے آقا کراس کر کے گئے تھے ابو سدرا آئیے تو جبریل بھی کو مقام ہے روک گئے کیوں؟ آگے لکھو ابو لکھا ہوئے آگے نوریوں کا داخلہ بند ہے، نورانیوں کا داخلہ بند، میں نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل آنا یار کیوں نہیں آتا؟ شیخ سعدی لکھتے جبریل نے ہاتھ جوڑ کے وہ مقام تیار کیتے بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر فرعون تو در بیستی مخلصاً یافتی عناداً ز صحبت جرعات آفتی بگفتار فراتن مجالم نماد بمادم کے لیوے بالم نماد اگر یکسر موے برتر سلم فروغ تجلہ بصورت پرم عقل فرمایا رب آنا اگر میری مجال نہیں، میری طاقت نہیں، میری ہمت نہیں، میری سکت نہیں، آقا اگر حکوال دے برابر بھی یکسرے موے حکوال دے سرے دے برابر بھی اگر آمان فروغ تجلہ اللہ دے نور دی تجلی آسی بصورت پرم میرے درونی پر جنوے سن سروے سن رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب اے میرے حبیب چھوڑو جبریل کو اپنے مقام تے کھڑن دے میں دنیا والی کو دسنا چاہتا ہوں کہ جائے مقام تے جبریل جیسے سید الملک دے سید الملائکہ دے شان دی انتہا ہو دیئے اٹھائے آمنہ دے لال دے مقام دی ابتدا ہو دیئے سبحان اللہ۔ کہ عالم ملکوت میں میرے آقا کراس کر گئے، عالم ملکوت ابھی کراس اور اکو عالم لاہوت، عالم لاہوت جتا حکومت لا الہ سبحان اللہ۔ اور کہہ دی نہیں کوئی آیا نہیں، میرے آقا سدرا کراس کر کے میرے پائم سدرا کراس کر کے میرے پائم انڈچھے رستے ادھورے رہا ہے کیا کوئی شے سامنے نہیں ہے؟ اللہ دا قرآن دے والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا انہاں انڈچھے رستے دے اتے میرا حبیب بھولیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحبکم میرے آقا بیدے پہل ویدے پہل حضور علیہ السلام فرمیدن ایک تھوڑی فضا محسوس ہے، گھبراہٹ محسوس ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے وہ مقام تیرے کو قدمہ دے چلن دی آواز سنوائیے، قدمہ دی چاپ سنوائیے، اللہ کی کولے تو تے آکھی اتھو رکھا آیا کوئی نہیں، جبریل بھی سدرا تے ٹھہر گئے، یہ قدمہ دے چلن دی ٹغل دی آواز کے لیے فرمایا جڑا میرے حبیب او کالے رنگ والا او بلال ہونا او بڑا تیرا یار ہونا، جی ہاں فرمایا انہیں اللہ احد دے اتنے نعرے لین کہ میں کو انہی ادا اتنی پسند آئی ہے، چلدا مکے دیا گلیاں دے اندر ہے تے قدمہ دے چاپ دی چلن دی آواز عرش اللہ کو اوپر سنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا میں عالم لاہوت کے اندر ہو اونچائی ہو بلندی
ہوئی اونچائی اللہ کتنا اونچا کتنا اونچا ہمارا فرش تو اونچا کعبہ تو اونچا ہے اور پہلے دوسرے تیسرے چوتھے بننے چھویں ساتویں آسمان تو اونچا سدرا تو اونچا لوح تو اونچا قلم تو اونچا عرش تو اونچا کرسی تو اونچا اللہ کتنا اونچا ہمارا قرآن پڑھو علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فرمایا مقام دنا تو اونچا فتدلى اس کو بھی زیادہ اونچا فكان قاب قوسين اتنا اونچا کہ تین کماؤں کا فاصلہ اللہ اجر بھی فرمایا قال قاب قوسين او ادنا ہی گرو بھی زیادہ اونچا سبحان اونچے اونچا حضور علیہ السلام کے پوچھے صحابہ نے اللہ کے پیغمبر جب اتنی بلندی اتنی اونچائی تے پہنچے گئے مت کیا ہویا میرے مالک کے لب نزل فرمینے فاوحى الى عبده میں وحی کی تھی اپنے بندے کو سبحان کہ تو وحی کی تھی بندے اپنے بندے عبد کے کو وحدت بندہ اپنے بندے لیکن علامہ اقبال آتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر عبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ ہی ٹھیک ہے نا میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ فرماتے ہیں میں وحی کی تھی علماء مفسرین نے لکھے مالک کے لفظ نے فرمایا اے میرے حبیبو اتنے دور آئے ہو مہمان بن کے آئے ہو مہمان تیرے میزبان کو آدھے کوئی نہ کوئی تحفہ گھن کے آدھے کیا تحفہ گھن کے آئے ہو اللہ کو تیری شے کی ضرورت ہے کئی چیز کی ضرورت ہے تو احکم الحاکمین تو خالق کی کائنات تو مالک کی کائنات فرما میرے حبیب وقت بھی تے کچھ چھوڑنا چاہیے میرے آقا نے پھر مقام پہ اپنی جلیل نیاز خم کی تھی جلیل نیاز خم کی تھی اور آگے عرض کیتے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ دنیا جانی باتتا بدنی کی باتتا مالی کی باتتا للہ تیرے واسطے اللہ تعالی کو اتنا اونچا کیتے لو قلم عرش کرسی تو اونچا درافت اللہ تو اونچا کعبہ قوسر تو اونچا این اونچائی پہ آ کے میں اپنی جلیل نیاز تیرے سامنے خم کر کے دنیا والی کو سامنا چاہنا وہ دنیا والے ہو میں محمد سب کو اونچا لیکن میرے تو اونچا ہی وہ بھی ہے جس سامنے میں بھی جھکیا کیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت سمجھ آ رہے ہیں میرے آقا نے اٹھائی یہ تو ہم ساتھ سبق دیتے کہ میں نبی امام الانبیاء امام الرسل فخر الرسل ساری کائنات کو اونچا ہو کے بھی کہنے سامنے جھکنا اللہ دے جیڑا میرا امتی ہو سی وہ بھی کہنے سامنے جھکنا اللہ زور بولو اللہ ہر کنڈی جھنڈی دے کے جھک دے یہ بات کہنا سجدہ کہنا اللہ کہنا میرے آقا کا روچے یہ بلندی یہ مالک لم یزل نے اس وقت دے لوگوں کو دکھانی ہے کیوں کہ یہ نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے سبحان اللہ نبوت کی بہت بڑی دلیل ولقد جاءت رسلنا بالبینات تو یہ معجزہ ہے معراج حضور کا کیا ہے معجزہ کیا ہے معجزہ کرامت دو چیزیں ہیں معجزے دے اندر ہاتھ نبی دا ہو دے طاقت کیتی ہوتی اللہ تے کرامت دے اندر ہاتھ ولی دا ہو دے طاقت کیتی ہوتی اللہ اللہ تو یہ فقط اجازت نہیں دینا تفصیل کی
میں چلتے چلتے تھوڑے تھوڑے اشاریاں نال چند چیزاں آئی ہیں. ساری آمد بھی اچانک ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مولی گاؤں نصیر کی مہربانی بندہ بھی حاضر اب نواز میں دے نہیں